بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج صدائے ابوذر فورم سے میں پھر سے ایک ایسے حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لوگ میرے تبصروں کو، میری باتوں کو بڑا اس پر ان کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن میں چونکہ ایک فطرتاً محب وطن پاکستانی ہوں، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعمیری فکر ہے، جو ان کی سوچ کا زاویہ ہے، وہ میرے رگو پے میں ہے۔ کیوں کہ بچہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے، وہاں کا جو ماحول ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر اپنے نقوش مرتب کرتا ہے۔ ہم چونکہ ایک سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، خون کی شرافت اور نسبی کمال ہماری میراث ٹھہرا، پھر آگے چلتے ہیں تو زمانے میں، اس وقت جس زمانے میں ہم اپنی زندگی کے اوائل میں تھے، تو ممبر پر بہت بڑے بڑے نام موجود تھے، لیکن ہماری جہاں تک رسائی ممکن ہوئی وہ امین روح انقلاب، خطیب شام غریباں، سرکار علامہ سید عرفان حیدر آبدی علی مقامہ، حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید، اور قائد عقائد مذہب حقہ حضرت جعفر علی میر علی مقامہ، مدیر ہفت روزہ ندائے شیعہ لاہور پاکستان۔ یہ تین شخصیات کی ایک ایسی مثلث تھی، یہ تین وہ شخصیات تھیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے تھے کہ ان تینوں افراد کی جو شخصیت ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل تھی۔ ہماری خوش بختی یہ کہ ہمیں ان کا قرب میسر آیا، وہاں سے ہماری فکری تربیت ہوئی۔ انہوں نے جس طرح اولاد کی ماں باپ تربیت کرتے ہیں، بین ہی اسی طرح ان حضرات نے ہماری اولاد کی طرح فکری تربیت کی۔ جس طرح میرے محبوب قائد جنرل پرویز مشرف علی مقامہ نے اپنی زندگی میں، اپنے دور حکومت میں، جو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، بالکل اسی طرح ان تین افراد، ان تین شخصیات کا جو مدار تھا، ان کے جینے کا جو مقصد تھا، ان کی مجالس محافل میں جو خطابات تھے، اور حضرت جعفر علی میر علی مقامہ چونکہ ایک ہفت روزہ مقبول، معروف اور بہترین جریدے کے وہ مدیر اعلیٰ تھے، تو وہ جو اپنے لفظوں حرفوں میں قوم کو تحریک دیتے تھے، تو ان کا مقصد صرف ایک تھا، آل محمد کے افکار کی تبلیغات، اس کی نشر و اشاعت، اور کربلا کے اس پیغام کو جو غدیر سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ غدیر اور کربلا کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا مرکز اور محور قرار دیا۔ ہم اسی مکتب کے تربیت یافتہ ہیں۔ علامہ ناصر عباس شہید ہمارے بھائیوں کی طرح میرا ہم اثر تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ناصر عباس بہت چھوٹے تھے۔ شہید علامہ ناصر عباس نے بڑے تھوڑے وقت میں جو مقبولیت حاصل کی اور جو ان کی مصروفیت ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ممبر پر کتنے لوگ ہیں جو ناصر عباس کے لہجے میں بات کرتے ہیں، آج ممبر پر کتنے لوگ ہیں جو شہید مظلوم حماد اہل بیت سید محسن نقوی کے اسلوب خطابت اور طرز بیان کو
اس کو اپنا کر وہ اپنی زندگی کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے خطیب ہو گئے، لیکن لہجہ تو بہر طور محسن نقوی کا ہے۔ ہمسایہ ملک بھارت سے تعلق رکھنے والے بلال کاظمی، وہ محسن نقوی کے لہجے میں یا محسن نقوی کی ترکیبیں، اس کی تمثیلیں، اس کے استعارے اور حرف و معانی کی جو تقسیم ہے یا ترتیب ہے، وہ محسن نقوی سے انہوں نے مستعار لی۔ اب آگے چلتے ہیں، شرر نقوی نے اس کا انکشاف کر دیا، اور اس بات پر جو شور اور غوغا اور ہنگامہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج تو دنیا سمٹ چکی ہے، گوگل اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کیمرہ ہے اس کی آنکھ نے کبھی کوئی چیز محفوظ کی ہو اور وہ کبھی حوالہ بن کے آپ کے سامنے آپ کو آئینہ نہ دکھائے۔ ہم بڑے مشکل دور میں گزر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو درپیش خطرات ہیں، اس عنوان سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ مشکل دور میں زندہ ہیں تو مشکل دور میں ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ صاحبان منبر کو یہ چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اپنے منصب کو سمجھیں کہ ہم نے منصب کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو ہم نے منبر پاک پر گفتگو کرنی ہے، یعنی کہ غدیر اور کربلا۔ غدیر میں آل محمد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور کربلا میں جو آل محمد یعنی کہ غدیر کا انکار کرنے والوں نے جو کربلا برپا کر کے جو انہوں نے مصائب و آلام کی جو داستانیں رقم کی ہیں، وہ امیہ کے ماتھے پر ایک سیاہ جھومر کی طرح موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غدیر اور کربلا کے وارث ہیں۔ ہمیں تہذیب آل محمد کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ہمیں فکر حسین کو عام کرنا ہے، ہمیں کربلا کو لکھنا ہے، کربلا کو بولنا ہے، کربلا کو پڑھنا ہے، کربلا کو عام کرنا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کربلا بیان کرتے ہوئے خود نمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مجھے بہت معافی کے ساتھ مجھے وہ لوگ ان کے خد و خال دھندلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کربلا کی آڑ میں اپنی قامت میں اضافہ چاہتے ہیں، وہ جو کربلا بیان کر کے، وہ جو غدیر بیان کر کے، وہ جو سیرت معصومین بیان کر کے، اور پھر المیہ کیا ہے کہ جب وہ سیرت معصومین بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پردے میں توحید بیان کرتے ہیں، اور توحید اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حوالے کے طور پر جب قرآن کی آیت کو اپنا موضوع سخن قرار دیتے ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر کا حوالہ دے کر اس کو اپنی گفتگو کا سرنامہ قرار دے کے جب وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو پھر فوراً توہین رسالت، توہین ائمہ معصومین کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ تو مجھے یہ فرما دیجئے، جو بندہ حوالے کے طور پہ قرآن کی آیت اور ترجمہ بیان کر رہا ہے اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں، وہ برسر منبر یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، نبی ہدایت نہیں کر سکتا، ہدایت اللہ ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اس قرآن کے نازل کرنے والے کی جو فضیلت ہے تاریخ اسلام میں یا سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، جو تاریخ اسلام کے طالب علم ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ایک بات
اپنے زاویے سے میری سوچ بڑی محدود ہے، میں بڑا علمی طور پہ چھوٹا آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، علمی کم مائگی کا مجھے بھرپور احساس ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا نزول ہوا تو جب 3 دن تک مولا نے آنکھیں نہیں کھولی، فاطمہ بنت اسد پریشان ہوئی. بس میں یہ پریشان لفظ کہہ گیا، اس پر مجھے ناقدین کے بیجا تبصروں کا خوف نہیں ہے، کیوں کہ یہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے. اب سنیے، اب سرکار رسالت مآب 3 دن بعد تشریف لاتے ہیں، بی بی کے ہاتھوں پہ مولا موجود ہیں، اور مولا علی ہمک کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ تشریف لاتے ہیں. بس یہ سرکار کا ہمک کر ماں کی آغوش سے رسول اللہ کے ہاتھوں میں آنا، اور فوراً سے یہ تاریخ اسلام کی تمام مکاتب فکر کی جو کتب ہیں اس میں یہ درج ہے، درج نہیں ہے، یہ کندہ ہے. اب کندہ اور درج ہونے کے جو ایک فرق کو سمجھتے ہیں، میں ان کے حافظے کو اور ان کے فہم کو داد پیش کرتا ہوں. آج یہاں سے پھر بات سنیے. جب مولا ہمک کے رسالت مآب کے ہاتھوں پہ تشریف لائے، آپ نے سرکار کی زیارت کی، اور سرکار کو جو آپ نے سلامی پیش کی ہے وہ تاریخ میں موجود ہے. اب جو ہی سرکار نے آنکھیں کھولی، رسالت مآب نے اپنی زبان اقدس کو دہن علی، دہن مولا متقیان میں وہ دخول ہوا، وہاں پر وہ زبان غروب ہوئی اور سرکار نے اس کو چوسنا شروع کیا. جو ہی سرکار نے زبان رسالت کو چوسا اور سرکار نے جب وہ زبان واپس لی، اور اس کے بعد مولا متقیان علی ابن ابی طالب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جو بات کرتے ہیں، وہ پہلا کلمہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن سناؤں. اب جب آپ کے ہاتھوں میں مولا متقیان کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کی زبان، آپ کا زبان چوسنے کے بعد آپ قرآن اور چاروں آسمانی صحیفے اور چاروں آسمانی نازل شدہ کتابیں، جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں. آپ اس ہستی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نقل کفر نہ باشد، کہ وہ ہدایت نہیں کر سکتے، اور مجھے اس بدبخت کے طرفداروں پر ہنسی آتی ہے کہ وہ کس بے باکی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کہ وہ شخصیت پرستی کے کس مرض میں مبتلا ہیں، اور کس حد تک اس مرض میں مبتلا ہے کہ وہ اس کے لیے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ قرآن میں یہ ترجمہ ہے، قرآن میں یہ ترجمہ ہے. بھائی، قرآن کس نے دیا ہے؟ اللہ. توحید کس نے بتائی ہے؟ رسالت مآب نے اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے. جو توحید بیان کی ہے اس کے آپ خد و خال تراشیں، اس میں آپ کو رسالت بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو امامت بھی نظر آئے گی. لیکن المیہ کیا ہے؟ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے جو مسلمات ہیں اس کو فراموش کر کے آپ قرآنی آیت کا ترجمہ، اس کے پس منظر میں اس عورت کا، اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کو فراموش کر کے ترجمے پر انحصار کرنے کی بجائے آپ اس آیت کے شان نزول کو دیکھیں. اور میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ منبر پر جو اس وقت موجود افراد کے رویے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں. گزشتہ دنوں جو
ایک مجلس میں کوٹ مومن میں اقبال بجاڑ والے نے عامر عباس ربانی آف بھکر کے ساتھ جو بدماشی کی ہے، پھر جب اس شہر کے اس دھرتی کے جو مبصرین ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ذاکر اقبال حسین شاہ بجاڑ والے کی بدماشی اور ذاکر عامر عباس ربانی کی شرافت کو خراج پیش کر کے اور اس کی سرزنش کی، تو اس پر دیکھا ہم نے کہ راتوں رات اقبال بجاڑ نے عامر عباس ربانی سے نہ صرف معافی مانگی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ مبصرین اور جعلی معززین کے جو سوشل میڈیا پر تبصرے ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی تو صلح ہو چکی ہے۔ او بھیا یہ کیا حرکت ہے کہ منبر پر بانی مجلس کی ترتیب کے مطابق عامر عباس ربانی خطاب کرنے والے ہیں، اور ایک شخص جس کی اس شخص کے ساتھ ذاتی اختلاف ہے، اور اختلاف کا عنوان بھی جو ہے وہ توہین رسالت ہے، توہین ائمہ معصومین ہے، یعنی کہ اس نے امام محمد مہدی آخر الزمان کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس پر جو حالات بنے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو دہرانے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال بجاڑ کی سرزنش ہونی چاہیے تھی، وہ ہم نے کر دی۔ آج پھر ایک دفعہ تمام صاحبان منبر کے سامنے ہم دست بستہ، ہم التماس گزار ہیں کہ منبر پر آپ فکر حسین سے متصل ہو کر، فکر حسین سے جڑی ہوئی گفتگو بیان کریں، چونکہ جب آپ کربلا بیان کریں گے تو پھر کربلا میں امام علی مقام کے پیغام سے متصل رہ کے آپ کو کربلا بیان کرنی ہوگی۔ من گھڑت کربلا بیان کرنے سے اجتناب کریں۔ ذاکر وسیم بلوچ نے ابھی یہ 2-4-6 دن اسی ہفتے ایک خطاب کے دوران کہا کہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں ان اللہ علی کل شیء کا ترجمہ کیا ہے، اور اس گوگل پہ ہر چیز موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ جب آیات قرآنی کے تراجم جو ہیں وہ گوگل اور انٹرنیٹ پر محفوظ ہیں تو مقتل بھی انٹرنیٹ پہ محفوظ ہے۔ آپ من گھڑت مقتل اور کمزور ضعیف روایات جس سے آل محمد کی توہین کا پہلو نکلے، آپ اس کو بیان کرنے سے اجتناب کریں۔ مجھے آج جرمنی سے میرے ایک بھائی ہیں خرم شاہ صاحب، سید نے مجھے خصوصی طور پر ٹیلی فون کیا، اور مجھے جہاں پہ انہوں نے داد، دعا اور ہدیہ تہنیت پیش کیا، وہاں پر انہوں نے مجھے یہ حکم بھی فرمایا کہ آپ جو کام جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو مسلسل کریں، لیکن ابھی ہم توہین رسالت، توہین ائمہ معصومین کرنے والے افراد کے خلاف ہم مقدمہ کے اندراج کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایسے افراد کو منبر سے ہٹانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے سید نے مجھے حکمن کہی ہے، اور اس کے متعلق ہم ایک ترکیب بنا رہے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم اس کو تنظیم سازی کر رہے ہیں، ہم منظم ہو کر ہم ان صاحبان منبر کو منبر سے ہٹائیں گے جو منبر پر من گھڑت مقتل بیان کرتے ہیں، جو منبر پر جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں، جو منبر پر توہین اہل بیت کرتے ہیں۔ ہم ان تمام افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔